مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو شیئر کر سکوں، اور یقیناً یہ آج کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ترقی کا، اس کی برکت کا اور بتھیری روحیں جیتنے کا سبب بنے۔ آمین۔ میرا نام پاسٹر سنیل ایزز جان ہے اور میں اس وقت سیالکوٹ میں خدمت کر رہا ہوں، اور گریس نیٹ ورک کے ہی جو ہے سایہ میں رہتے ہوئے میں اس خدمت کو اپنی جاری رکھے ہوا ہوں، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے روح جیتنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، آج پاک کلام کا جو حصہ میں آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں وہ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم مل کر سیکھیں گے، اس پر غور کریں گے اور یہ جانیں گے کہ خدا کی پاک مرضی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں ہمیں یہ انسٹرکشن ملتی ہے اور یہ بڑی واضح طور پر ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پڑھنا چاہوں گا۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت جو کہ ہماری مرکزی آیت بھی ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آمین۔ یقیناً خداوند کا یہ پاک کلام میرے اور آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ میرے عزیزوں، کیا ہی خوبصورت انسٹرکشن خداوند کے پاک کلام میں ایک لائن میں، ایک جملے میں ہمیں یہ دکھائی دیتی، اور یقیناً خدا کا بندہ پاک روح کے وسیلے سے یہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے۔ یہ فلپیوں کی کلیسیا کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے یہ آیت ہے، یہ حصہ کلام کا ہے جو اس وقت سن رہا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اپنے گھروں میں آپ اس کو پڑھیں، تو یہ ہم سبوں کے لیے یہ بات ہے۔ یہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کیسا مزاج رکھنا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یعنی کہ مزاج جو ہے وہ کریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بولنا چالنا، ہمارے رشتہ دار، ہماری وہ محفلیں جہاں ہم بیٹھتے ہیں، ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، انسان کے کریکٹر میں 5 لوگ ہمیشہ دکھائی دیتے ہیں۔ جس محفل میں، جس جگہ وہ بیٹھتا ہے، جہاں وہ کام کرتا ہے، وہ عادات بھی اور وہ ایٹیٹیوڈ اس کے اندر جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہمیں جو پولس رسول جو ہمیں یہ بات کی طرف جو ہمیں میں کہوں گا وہ ہمیں انکریج کر رہے ہیں، وہ ہمیں انکریجمنٹ دے رہے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمارے لیے انجیل کی بشارت کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بذاتی طور پر تو دکھائی نہیں دیتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بائبل مقدس لے کر کسی کے گھر جانے کو، کھٹکھٹانے کو ہے، یا ہم کسی سے پرمیشن لیں، بلکہ ہم چلتے پھرتے ہم خداوند کے کلام کو، اس پیغام کو بلا کسی خوف کے، بلا کسی اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے ہم خدا کے اس کلام کے لیے، اس کی بادشاہی کے لیے اور بھٹکے ہوں کے لیے اپنے کردار سے ہم اسے متاثر کرتے ہوئے خداوند کے قدموں کے لیے لا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے کردار سے اگر وہ پوچھے گا، ہمارے حرکات کو اگر دیکھے گا، تو وہ ضرور ہم سے متاثر ہو کے یہ پوچھے گا کہ یہ بھائی یا یہ بہن یا یہ بزرگ یا یہ ٹیچر یا کوئی بھی ایسا پروفیشن ہے، یا وہ کسی بھی ایسے ادارے میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہ موقع ہوگا اپنے مزاج سے ظاہر کرنے کا کہ میں کس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتا ہوں، میں کس کا شاگرد ہوں، میں کس خدا کو مانتا ہوں، اور میں کس کی پیروی کرتا ہوں، اور میں اوروں تک اپنا کیا پیغام پہنچاتا ہوں۔ میں آپ کو آج کے اس زندہ کلام سے انکریجمنٹ دینا چاہتا ہوں
کہ آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو, اپنے برتاؤ کو, اپنے ریلیشنز کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کے ڈیلیورنس کو چینج کرنا ہوگا. اور جب آپ مسیح یسوع کے نقش قدم پر چلیں گے تو اسے فالو کریں گے, کیونکہ وہ میرا اور آپ کا استاد ہے. یہ ایسا استاد ہے جو اپنے شاگردوں کی ہر وقت فکر میں پڑا رہتا ہے. اور اس کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ جب اسے اسی کے شاگرد پکڑوا دیتے ہیں, اسی کے شاگرد اسے جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس مسیح یسوع کا مزاج ہمیں وہاں بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. گو کہ خدا اپنے مزاج سے لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ خدا جو ہے ہم سے کیسا پیار کرتا ہے, ہم سے کتنی محبت کرتا ہے, اور ہمارے لیے اس کی مرضی کیا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک جان جو ہے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ بچائی جائے, خاندان بچائے جائیں. انڈیویجولی ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال اپنے کردار سے, اپنے مزاج سے دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اتھارٹی یا ایسا اختیار کسی اور مذاہب میں یا کسی اور انسانوں میں یا کسی اور اسکول آف تھاٹس میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا جیسا مسیح یسوع کے مزاج میں اور ان کے کردار میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. اور وہ ہمیں خود انکریج کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے رسول ہیں, اور ہمارے پاس یہ اپرچونٹی پورے دن میں ہوتی ہے, پورے ہفتے میں موجود ہوتی ہے, صرف چرچ میں نہیں یا ہمیں کنونشن میں ہی جاتے ہوئے نہیں یہ اپرچونٹی ہوتی ہے, یا جیسے آج میں آپ کلام کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ میرے لیے اپرچونٹی ہے, لیکن یہ اپرچونٹی میرے پاس لمیٹڈ ہے. شاید 20 سے 25 منٹ میں آپ سے بات کروں گا, لیکن یہاں سے جب میں جاتا ہوں, راستے میں ٹریول کرتا ہوں, اس جگہ پر جہاں میں جاب کرتا ہوں, اس جگہ میں جہاں میں بل بھرتا ہوں, اس جگہ میں جہاں مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ افراتفری کا عالم ہے, لوگ جو ہیں وہ انتظار نہیں کر رہے قطار کے اندر اپنی باری کا, ہمارے پاس وہاں بھی یہ موقع جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کہ ہم اپنے مزاج سے مسیح کی محبت کو ظاہر کریں. مجھ سے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں جو مجھے پہلے جانتے تھے کہ آپ بھائی سگریٹ تو ضرور پیتے ہوں گے. میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی, میں بدل گیا ہوں کیونکہ میں نے مسیح کے مزاج جو ہے وہ اپنا لیا ہے. بھائی تو غصہ نہیں ہوتا, بھائی تو گالی نہیں دیتا, بھائی تو کسی کو پتھر کا جواب جو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا, بلکہ میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ نہیں یار ان کے لیے دعا کرو. یہ میرے لیے موقع ہوتا ہے کہ میں مسیح کے کریکٹر کو ان کے سامنے شو کروں, اور یقیناً جب میں ایسا کرتا ہوں اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگ مجھ سے اکثر متاثر ہوتے ہیں میری گفتگو سے, کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ اس کے پیچھے میں کس اسکول آف تھاٹ سے ہوں, میرا کریکٹر کیا ہے. لیکن میرے لیے یہ گواہی کا سبب ہوتا ہے کہ میں اپنے مزاج سے, اپنے ایکشن سے, اپنے برتاؤ سے, اپنے ریلیشن سے, اپنی اس بیٹھک سے جو میں خدا کے خادمین اور خدا کے لوگوں کے ساتھ گزارتا ہوں, میں مسیح کی گواہی دینے کا سبب بنتا ہوں. میرے عزیزوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, مسیح میں سب میرے بھائیوں اور بہنوں, میں آپ کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر روزانہ نہیں, اگر ویکلی نہیں, تو منتھلی اپنے مزاج پر ضرور غور کریں, اپنے ریلیشنز پر ضرور غور کریں, اپنے ایٹیٹیوڈز پر ضرور غور کریں, اور ہم یہ دیکھیں کہ اس پورے مہینے میں ہمیں خدا نے کتنا استعمال ہونے کا ہمیں موقع دیا تھا, ہمیں کس قدر اپنی گواہی کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ ہمیں چاہتا تھا. لیکن شاید ہم نے مسیح کا مزاج نہ رکھتے ہوئے, اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کی خدمت کو اپنے اندر نہ رکھتے ہوئے ہم نے ایسے مواقع گوا دیے ہیں. شاید ان مواقعوں سے ہم بطیروں کو اس کی بادشاہت کا حصہ بنانے والے بن سکتے تھے, ہم بطیروں کے لیے توبہ تک
انہیں لانے کا سبب بن سکتے تھے تاکہ وہ بھی مسیح کو قبول کرتے ہوئے, اس کے مزاج کو اپناتے ہوئے اس کنگڈم کے لیے اور اپنے آپ کو کم اور سرو کریں, اور اس پیغام کو اپنے کردار سے, اپنے مزاج سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے ریلیشن سے اور ایسے تمام موقعوں کو وہ اوروں کو بھی استعمال کرنا سکھائیں, اور یہ بات بتائیں کہ میں مسیح کا شاگرد ہوں, وہ میرا استاد ہے, میں اسے فالو کرتا ہوں. اور میں ایک بہت خوبصورت بات جو میں نے جیسس کی اس تمام تر زندگی کو جو انہوں نے ہمارے درمیان جو اس زمین پر جو گزاری, میں نے بہت آبزرو کیا ہے اور میں نے اس کو فالو بھی کیا ہے. یہ ایک ایسا استاد ہے جو اپنے شاگردوں کو ہر ایک اتھارٹی کو استعمال کرنے کا فن سکھاتے ہیں. آپ نے نارملی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی استاد جو ہوتا ہے وہ جو گر ہوتے ہیں وہ اپنے شاگرد کو دکھاتا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو وہ چھپا جاتا ہے تاکہ دنیاوی طور پر اس کی بڑائی کی جائے, دنیاوی طور پر اس کے نام کو جو ہے رہتی دنیا تک جو ہے وہ سنہری حروف سے یا گولڈن ورڈ سے لوگ یاد کرتے رہے. لیکن یہ ایسا استاد ہے جو ہمیں ایکشن پرفارم کرنا سکھاتا ہے اور یہ بات بتاتا ہے کہ اپنی محبت سے, اپنے مزاج سے, اپنے کردار سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے کردار کو شو کرتے ہوئے اس کے لیے بتھیری روحیں جیتنے کا سبب بنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی زبردست اپرچونٹیز جو ہیں وہ اور کہیں دکھائی نہیں دیتی, کہیں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا, ہمیں کہیں یہ موقع کوئی دیتا نہیں ہے. لیکن جب ہم مسیح جیسا مزاج رکھیں گے, ہم ہمیشہ مسیح میں جو ہیں وہ انوالو رہیں گے, اور اس قدر انوالو رہیں گے کہ گو کہ ہم جاب پر ہوں, ہم ٹریول کر رہے ہوں, ہم کسی سے بات چیت کر رہے ہوں, ہم میں بھی کسی ریسٹورنٹ کی لائن میں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں, ہم اچھے کپڑے پہن رہے ہوں, ہم کہیں شاپنگ کر رہے ہوں, ہم مسیح کے مزاج رکھتے ہوئے اس کے لیے بتھیری روحیں جو ہیں وہ جیت سکتے ہیں. اور یقیناً ہم جب حادثاتی طور پر مسیح خاندانوں میں پیدا نہیں ہوئے, بلکہ ہمارے لیے یہ حکم پہلے سے ہی موجود ہے. جب ہم گرو کرتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں, ہم چرچز میں جاتے ہیں, ہم ایجوکیشن کرتے ہیں, ہم دنیا کے بڑے بہت سے ملکوں میں بھی ٹریول کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بہت سے ایسی اپرچونٹیز 24/7 ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں کہ ہم اپنا مزاج رکھتے ہوئے مسیح کے لیے اور اس کی نجات کے لیے, خدا کے لیے ہم جو ہے روحیں جیت کر ان کو بھی خداوند کے پاس لانے والے ٹھہرے. اور میں خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب سے میں نے مسیح کو پہچانا ہے, پہلے میں صرف جانتا تھا, میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا کام صرف چرچ میں سنڈے کی ماس اٹینڈ کرنا ہے, یوتھ اٹینڈ کرنا ہے, کچھ پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اپنی رسپانسبلٹی کو آن کرنا ہے, ہدیہ ڈالنا ہے اور حاضری لگا کر میرا کام ہو گیا ہے. میں اس کی بادشاہت کے لیے میرے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہے, میں نجات پا چکا ہوں اور مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آن دا انادر ہینڈ چرچ جانے کے باوجود بھی میری زندگی میں گناہ پایا جاتا تھا. گو وہ کسی چھوٹے ایکشن سے ہو سکتا ہے, چھوٹے نشے سے ہو سکتا ہے, جھوٹ بولنے سے ہو سکتا ہے, اور بہت سی ایسی محفلوں میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے جہاں ابلیس ہمیں خوبصورت پیکٹوں میں بری چیزیں جو ہے وہ پیک کر کے ہمیں پرووائڈ کرتا ہے, اور گناہ ہمیشہ جو ہے وہ مزیدار لگتا ہے. لیکن میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تبدیل کر دیں, اپنے مزاج کو تبدیل کر دیں. آپ کو کہیں کوئی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں یہ
آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، میں نے اپنی زندگی جو برائی میں تھی وہ چھوڑ دی ہے، بلکہ جب آپ مسیح جیسا مزاج رکھیں گے تو وہ جو برائیاں آپ کی زندگیوں میں آپ کو روکے ہوئے ہیں، شاید ان کا بوجھ، شاید پاسٹ کا بوجھ ہو سکتا ہے، آپ نے وہ برائیاں جو پاسٹ میں کر رکھی ہیں وہ بوجھ نے آپ کو روکے رکھا ہے، وہ آپ کو ایسا مزاج نہیں بنانے دے رہا جیسا مسیح کا مزاج ہے۔ تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دلیری دیتا ہوں کہ آپ ان تمام بری عادات کو چھوڑ دیں، اپنے مزاج کو چینج کر لیں، تاکہ آپ اس کی بادشاہت کے لیے ہمارے ساتھ مل کر، دوسرے خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی گواہی دینے کا سبب بنے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً نہ صرف آپ کی زندگی بلکہ آپ کے گھرانے کی زندگی، آپ کے رشتہ داروں کی زندگی، آپ کے کولیگز کی زندگی، آپ کے جتنے بھی کلوز ریلیشنز ہوں یا جتنے فرینڈز ہوں، وہ تمام تر لوگ آپ کے اس مزاج کو دیکھ کر آپ سے 110% متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ ویسا مزاج ہے جیسا مسیح کا تھا، اور آپ کی زندگی جو ہے خداوند تبدیل کر دے گا۔ اور جب آپ خداوند کے لیے یقین جانیں، جب آپ کم صرف ہوں گے، آپ اس کے لیے روحوں کو جیتیں گے، خواہ وہ 1 ہو 10 ہو، یا آپ اس کی گواہی کا سبب بنیں گے اپنے مزاج سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے کردار سے، تو آپ کے لیے یقیناً یہ خوشی کا اور برکت کا سبب بنے گی، اور خداوند آپ کو اس برکت میں بڑھاتا جائے گا۔ میں اپنی زندگی کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اپنے لیے بہت سی روحیں جیتنے کا سبب بنایا ہے، اور میں ہمیشہ اپنے کردار کو، اپنے مزاج کو مسیح کے مزاج کی طرح رکھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو روز چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایٹ لیسٹ رات میں ایک مرتبہ سوچتا ضرور ہوں کہ آج میں نے جتنے بھی ایکشنز پرفارم کیے ہیں، کیا وہ مسیح کی گواہی کے لیے تھے؟ کیا جو میرے منہ سے جملے یا مکالمے نکلے تھے، یا میں نے کوئی کسی کے لیے کوئی گواہی دی تھی، کیا میں نے ایسا کیا تھا؟ کیا میں نے عیب جوئی تو نہیں کی؟ کیا میں نے کسی کے لیے برا بھلا تو نہیں کہا؟ یہ میں ضرور غور کرتا ہوں، اور ہر لمحہ، ہر پل میں اس کی گواہی کے لیے اپنے آپ کو جب استعمال کرتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور یہ عجیب خوشی ہے جو مجھے روزانہ تر و تازہ کر دیتی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس شو کر رہا ہوں، اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند مجھے بڑھا رہا ہے، میری حدود کو اس نے بڑھا دیا ہے، میری بحالی اس نے کر دیا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے کہ تو میرے کردار اور میرے مزاج میں ہی ٹھہرا رہے تو میں تجھے مزید برکت دوں گا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور مسیح میں جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو دلیری دینا چاہتا ہوں، اس خوف کو، اس اندیکھے خوف کو اپنے دل میں سے نکال پھینکیے۔ کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اور صرف مسیح جیسا مزاج رکھنا ہے آپ کو، اس کے قولوں کو، اس کے کمانڈمنٹس کو، اس کے حکموں کو فالو کرنا ہے۔ آپ کو کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اپنے آپ کو مسیح میں ڈھال لیجئے، اس کردار کو اپنا لیجئے، تو آٹومیٹکلی آپ اس کی گواہی کا سبب بنے گا، اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اے بھائی تو بدل گیا ہے، تو پہلے سگریٹ پیتا تھا، تو نے سگریٹ چھوڑ دی ہے، تو پہلے نشہ کرتا تھا، تو نے نشہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور تجھ میں بہت سی برائیاں تھی وہ تو چھوڑ چکا ہے۔ وہ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھائی ایسا تو نے کیا کیا ہے کہ تو بدل گیا ہے؟ اس سے کہیے گا کہ ہاں میں بدل گیا ہوں، میری زندگی اب مسیح کے لیے ہے، میں اس کے لیے روح جیتنے کا سبب ہوں، میں اس کی بادشاہی کے لیے، اس کی کنگڈم کے لیے اپنا آپ کم صرف کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے آسمان پر اس کی بارگاہ میں، اس کی بادشاہی میں میرے لیے اس کا میرا اجر بڑا ہے۔ آپ اسے یہ کنوے کریں گے، اور یقیناً جب آپ کی یہ پرسنل گواہی، آپ کو کوئی اتنا لمبا چوڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی،
آپ کی گواہی شاید 15 سیکنڈ میں اس انسان کو تبدیل کر دے گی. آپ کو کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. only 15 seconds of your testimony can win a soul for Jesus Christ. آپ خدا کی اس کنگڈم کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرنا شروع کریں اور اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ آسمان پر آپ کا اجر بڑا ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین. اب میں چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے حضور میں جو ہے دعا کریں تاکہ ہم بتھیری روحوں کو جیتنے کے لیے ہم اپنے کردار کو مسیح میں ڈھالتے چلے جائیں اور اپنے مزاج کو ہمیشہ مسیح کی قدرت سے اور اس کے جلال سے استعمال کرتے ہوئے قائم رہیں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا. خدائے مہربان، خدائے باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اپنی زندگی کے لیے اور اپنے ان ہم خدمت بھائیوں کی زندگی کے لیے جنہیں خداون ہم نے تیرے بیٹے ہمارے خداون یسوع مسیح کے مزاج رکھتے ہوئے خداون اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا اور تیری بیٹے کی گواہی کے لیے تیرے جلال کے لیے استعمال ہوتے ہوئے بتھیرے لوگوں کے لیے ہم توبہ کا سبب بنے اور خداون ان کا یہ منصوبہ جو خداون جو تیرا منصوبہ رہا خداون ہم نے روحیں جیت کر خداون تیرے لیے بتیروں کو خداون تیری نجات کے لیے اور تیری بادشاہی کے لیے خداون ہم کم صرف ہوئے. خداون میں دعا کرتا ہوں اگر کوئی بہن ہے جو خداون یہ چاہتی ہے کہ وہ خداون تیری خدمت میں بڑھے، اسی طرح کوئی بھائی چاہتا ہے، کوئی بیٹا چاہتا ہے، کوئی بیٹی چاہتی ہے، کوئی بزرگ چاہتا ہے کہ وہ تیرے لیے کم اور صرف ہو، تو انہیں زور بخش کہ وہ خداون تیرے بیٹے ہمارے خداون یسوع مسیح جیسا مزاج رکھتے ہوئے اپنی محبت سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے کریکٹر سے یہ پرفارم کرتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز کو شو کرتے ہوئے خداون بتھیرے لوگوں کے لیے باعث برکت اور خداون تیرے بیٹے کے لیے اے خداون جانے اور پہچانے جائیں. خداون انہیں یہ فضل بخش کہ وہ دلیری کے ساتھ اے خداون تیری بادشاہی کے لیے بتھیری روحیں جیت کر خداون تجھ سے وہ اجر پا سکیں جو خداون جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. خداون ایسی تمام کمی کمزوریوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، ان رکاوٹوں کے لیے جو یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے رکاوٹ ہے، میں انہیں ابھی اسی وقت یسوع مسیح ناصری کے نام سے نیست و نابود کر دیتا ہوں. یہ بدن نئے ہو جائیں، یہ دل نئے ہو جائیں، سخت دل چکنا چور ہو جائیں اور مسیح کے مزاج میں بڑھتے ہوئے تیرے بیٹے ہمارے خداون یسوع مسیح کے نام سے خود بھی برکت پائیں اور بتیروں کو بھی اس برکت سے تیرے لیے خداون جیتتے ہوئے تیری بادشاہی تک لے کر آئیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. پریز گاڈ.